نو عوام کو امداد کھڑی نو حالات بدیر بہتر شی عوام کو امداد کھڑی نو حالات بدیر بہتر شی قارن باجا میاں فاروق یا لقدن ورشی عوام کو امداد کھڑی نو حالات بدیر بہتر شی قارن باجا میاں فاروق یا لقدن ورشی قارن باجا میاں فاروق یا لقدن ورشی عوام کو امداد کھڑی نو حالات بدیر بہتر شی قارن باجا میاں فاروق یا لقدن ورشی قارن باجا میاں فاروق یا لقدن ورشی نو پمین لوڑ دریاب دغتی العلوم فاروق بکرے سرا بڑو علویت معلوم لیکن میں مناظر کا ایک تو بڑا اچھا مطالبہ ہے، ہم ہر مطالبہ پورا کریں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحاح میں موجود ہے۔ ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کرتا ہوں حدیث کریمہ کی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اس آیت کریمہ سے نبی علیہ السلام سے یہ تشریح سیکھی کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ یہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھتا ہوں جی۔ ان ارواح الشہداء فی طیر خضر تعلق من ثمرۃ الجنت او شجر الجنت۔ یہ جو فرشتوں کی ارواح ہیں، یہ فرشتوں کی یہ جو شہداء کی ارواح ہیں یہ جنت میں ہیں۔ شہداء کی ارواح جنت میں ہیں، جنت میں زندہ ہیں۔ شہداء کے ابدان جو ان قبور کے اندر ہیں وہ زندہ نہیں ہیں۔ اور اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ کہتے تھے خبر واحد کوئی پیش کر دو۔ میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کا سچا فرمان ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کی یہ تشریح حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ یہ متواتر حدیث ہے۔ یہ حدیث باعتبار اصل کے متواتر ہے کہ یہ سب لذتیں کہ ان کو حاصل ہوتی ہیں، بے تکلف اور بے محنت حاصل ہوتی ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں ان کے تلذذ کا اس بدن ظاہری سے تعلق نہیں ہے۔ میرے مناظر نے کہا تھا، میرے سوالوں کا جواب ملا، مناظر نے کہا تھا اگر تو ایک حدیث بھی پیش کر دے میں تیرے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ میں کہتا ہوں اٹھ۔ الحمدللہ میں نے قرآن کی آیت پیش کی، اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر صحیح بخاری مسند و ابی یعلا کے اندر حدیث پیش کی جو سندن صحیح ہے۔ ائمہ محدثین نے ان کی سند کو صحیح کہا ہے، لین ہے اس کی، اور ایک ایک راوی کی صحت بیان کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور کسی راوی پر جرح مردود کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ جرح مردود نقل کرنا جرح مقبول نقل کرے، اور جرح مردود نقل کرنا کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ اور نمبر ایک، ابھی جو حضرات میں نے جو چیلنج دیا تھا کہ قرآن کی ایک آیت ہوتی جس میں نبی کے لفظ ہوتے، قبر کی نفی ہوتی، برزخ کے لفظ ہوتے، آپ عوام سن رہی ہے، ان قرآن کی آیتیں ریکارڈ ہیں، موجود ہیں، اس میں اگر یہ لفظ ہے تو ٹھیک ہے۔ اس نے قطعی قتل حوالہ جو دیا کہ یہ حدیث اور جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے قطعی، اس نے ایک آیت پڑھی ہے اور وہ بھی میں پڑھ چکا تھا۔ دو آیتیں پڑھنا قطعی نہیں ہے، ایک آیت پڑھنی اور اس کا معنی جو بیان کیا ہے تفسیر ابن مسعود کے اعتبار سے، جبکہ صحابی کا تفسیر کرنا ایک صحابی پیغمبر ہے یا اللہ ہے؟ غیر صحابی کی تفسیر کبھی نہیں بنتی۔
क्यों? सहाबी ऊँटी है, कति कैसे बन गई? हदीस मुतवातिरा नहीं है। फिर उस हदीस को मेरी जान फिर पढ़ लें, उसके अंदर कब्र की नफी है, कब्र की याद की नफी है। अगर देखें उसके अंदर ये लफ्ज है कि वो मतलब है शहीद होने वाला सिर्फ जन्नत में जिंदा है, कब्र में नहीं। एक लफ्ज उसे इस हदीस में दिखा दो, मैं फिर तेरे हाथ पे बैठ करने के लिए तैयार। दिखा, कुरान की भी एक है, दिखा अपने अकीदे को दिखा है, ये तेरा अकीदा है। अंबिया अलैहिस्सलाम हयात बरज़गिया, हाँ बरज़गिया के साथ जिंदा है, कोई पढ़ी है? इसी तरह हमारे पैगंबर भी हयात बरज़गिया के साथ जिंदा है। और मैंने बरज़ख तो कब्र को शामिल करके हवाले से बता दिया, किसी एक साथी से इस बरज़ख की नफी तू दिखा दे, मैं तेरे हाथ पे बैठ कर लेता। लेकिन और बैठ कर हाथ दलील दिखा के, लफ्ज़ दिखा के, ऐसे नहीं शोर डाल के बैठ करवाता है। मैं कहता हूँ आज तू सारी रात और सदियों भी बयान करता रहे, 50 आयतें पढ़ ले, एक आयत में भी तेरा अकीदा साबित नहीं। क्या है? यानी अकीदा ये सारे अंबिया बरज़ख में जिंदा है, कोई आयत हदीस नहीं, और हमारे नबी बरज़ख में जिंदा है, कोई आयत हदीस नहीं। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर ये कि दुनिया वालों का कलाम नहीं सुनते, कोई आयत हदीस मुतवातिरा नहीं, और कब्र पर खड़े होकर सलाम नहीं सुनते को बड़े, एक आयत एक हदीस मौजूद नहीं है, और उनकी की राय पेश मत करना मेरे सामने। इसी तरह ये उनका अकीदा कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, अच्छा दूसरा कब्र के पास खड़े होकर जो कोई सलाम कहता है उसको नस्स कती से साबित करे, जिसे मुतवातिर से भी वो नहीं सुनते। इसी तरह 5वें नंबर पर नबी अकरम की हयात नबवी दुनिया में जिस्मानिया नहीं, ये कती आयत से हदीस मुतवातिरा कती से पेश करता। तो मैं मानता अवाम भी समझती, अवाम समझ रही, रिकॉर्ड भी मौजूद है, दुनिया ने इस मुनाज़रे को देखना है, आज पता चलेगा। बड़ी हवाले देते थे और 5-5 हवाले देना, 40-100 हवाले देना, और उसके अंदर भी कतियत नहीं है। कती अकीदे साबित करने वालों, अपने अकीदे को तुम साबित कर दो, एक आयत एक हदीस ऐसी जो मुतवातिर पेश नहीं कर सकते। 6 नंबर पर नबी अकरम का जिस्म मुबारक तरो ताज़ा है, क़यामत रहेगा, एक आयत दिखा दे, और इसी तरह हदीस मुतवातिरा दिखा दे मुझे जो कती हो, मैं तेरे अकीदे को मान लूं। 7वें नंबर पर नबी अकरम का कब्र में मदफन में रूह का इयादा नहीं होता, लफ्ज होने चाहिए कुरान की आयत के, इयादा की नफी के लफ्ज नबी की हदीस मुतवातिरा में लफ्ज होने चाहिए कि इयादा कब्र में रूह का नहीं होता। हम तुझे दिखाते कि इयादा होता है, और हाँ जी हम तुम्हें दिखाते कि ताल्लुक भी होता है। तमाम आइमा ने और शेख सरफराज साहब ने लिखा कि असलाफ ने लिखा है कि कब्र के अंदर उस रूह का शहीद के साथ भी, पैगंबर के साथ भी रूह का ताल्लुक होता है। और हमारे यहाँ तो अक़वाल उलमा मुहद्दिसीन हुज्जत हैं, आज के अकीदे को उलमा के अक़वाल साबित नहीं कर सकते, सहाबा की तफसीर भी साबित नहीं कर सकती, क्योंकि कती अगर आप ऐलान करें कि सहाबी की बात कती होती है तो हम मान लेंगे, क्योंकि कती की तारीफ कर चुका है, अल्लाह का कुरान होता है, नबी की हदीस होती है, और उसमें भी साफ वाज़ेह लफ्ज़ हो तो मतलब में मानने के लिए तैयार हूँ। मैं इंशाअल्लाह अपनी तरफ में हदीसें आगे बढ़ूंगा। टाइम अभी शुरू न किया है, सदर साहब से मैं मुतवज्जे हूँ, सदर साहब बात करें, टाइम मेरे मुनाज़िर के बाद में शुरू होगा। सदर मोहतरम असल जो सदर भाई उसूल भी होने चाहिए। बात ये है कि बात ये चल रही थी, इन्होंने जो दावा नहीं कर दिया आपने मुनाज़िर ने, उसके अंदर ये था कि नबी और कब्र का लफ्ज़ हयात जिस्मानी की बात थी। आपके मुनाज़िर ने अभी तक कोई आयत नहीं पढ़ी जिसमें नबी का लफ्ज़ भी हो, कब्र का लफ्ज़ भी हो, और हयात जिस्मानिया का लफ्ज़ भी हो। और ऐसी आयत एक में अभी ये बात कर रहे थे याद और हंसने की बात नहीं है, अभी इनाम का वक्त आया है। अब इन्होंने कहा कि हम मौत के बाद याद रूह के कायल हैं। किसके कायल हैं? याद रूह के। मैं इनके मुनाज़िर को कहता हूँ कुरान करीम की सिर्फ एक आयत पढ़ ले। कितनी आयत? एक आयत, जिसके अंदर ये हो कि तमाम मुर्दों की रूहें कब्रों में वापस आ जाती है। अगर नबी का लफ्ज़ नहीं तो कम से कम ये आयत जरूर हो कि अंबिया की रूह बदलों में आ जाती है। मैं मुनाज़िर साहब को 30,000 रुपए नकद आपके सामने
सदर मोहतरम साहब, मैं कह रहा हूँ, मेरे मुराद ने सवाल किया था कि जो आदमी कब्र में, जो आदमी शहीद के बदन को मुर्दा कहे वो कौन है? आखिर इसका जवाब क्यों नहीं आ रहा? अपने मुराद को पाबंद करे कि उसूल के मुताबिक बात करे और मेरे मुराद का सवाल का जवाब भी दे। बाकी जो रिवायतें पढ़ रहे हैं, अलम बिला वयाम सी पूरी में सल्लून, क्या आपने निजाम पे निजाम नहीं पढ़ी? क्या था बिखबरी मुनकरी, क्या कसीदिया नूनिया नहीं पढ़ा? वअम्मा व हदीस ज़िक्र हयाती फी कुबूरिहिम लमा यसहु ज़ाहिरुन नुकरानी, साफ लमा ये भी हदीस मुनकर है और फरमाते हैं तंजुर इलल इस्नाद तारिफु हालहु इन मुर्तज़ा इल्म बिहाद शानी, अगर तेरे पल्ले इल्म है तो इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं कि इस रिवायत की सनद देख, तंजुरु इलल इस्नाद तारिफु हालहु, इसके हाल ये को बात देखो, ये उसूल मुनाज़रा के आप खिलाफ कर रहे हैं। आपको काम चलाया देना है, ये तो सारे लोग देख रहे हैं कि आपका मुनाज़रा अगर हार गया उसका ऐलान करें, हमारा मुनाज़रा क्या है? देखो मैं सबसे पहले इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, मैं सबसे पहले इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम भाइयों का जो आप तशरीफ फरमा है। दिल से दुआ हो रही है, आप तशरीफ रखें, खामोशी से बैठें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बैठ जाएंगे। शोर नहीं करना, शोर कोई ना करे, शोर कोई ना करे, चुप करके बैठे रहे आप। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, मैं आपके मुनाज़र को उठाता हूँ, हमारे मुनाज़र इंशाअल्लाह उठेंगे और उसने जो पहले कहा है 30,000 रुपए का, तो फिर हमारे मुनाज़र जवाब दें। हाँ जी, कुरान की आयत पढ़े जिसका साथ आज जो रिकॉर्ड हो चुका है मुनाज़रा उसको रिपीट करके देख ले। मैंने हदीस जो पढ़ी है सुने ना बात को। मैंने तो मुतालबा किया था आपके अकीदे के मुताबिक आप कतई दलाइल पेश करें और उसके अंदर सराहतन ये लफ्ज हो। अभी तक जितनी टर्में हुई उसमें उन्होंने कोई ऐसी आयत सराहतन लफ्जों के साथ नहीं पढ़ी है, कि कोई हदीस मुतवातिर नहीं पढ़ी है और इन्होंने अपनी रिकॉर्ड कर ले, इसको पीछे कर ले। मैंने हदीस पढ़ी थी अबू शैख के हवाले से जिसके अंदर मोहम्मद बिन मरवान सूती सगीर कज़ाब नहीं था और इसने झूठ बोला है। मोहम्मद बिन मरवान सूती सगीर अगर अबू शैख की बात को साबित कर दे 1 लाख रुपए दूंगा। और सुने सुने ये इनके अकीदे के जो 7 चीजें थी पहले तो बता दे नहीं देना जी।
یہ میرا اندازہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ نہیں، جذباتی نہیں آنا خیر، اگر مدے مقابلہ جذباتی الفاظ بولتا بھی ہے تو بجائے بولنے کے ساتھ چلیں، مناظرہ شروع تو ہونے دے، اس کے پہلے تو بات پڑے، اب لوگوں کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے اور کافی حد تک الحمدللہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ ہمارے مناظر حضرت مولانا عبدالغفار رافی صاحب نے جو ہے وہ اپنی تقریر مکمل کر لی ہے، تو ان کے مناظر مولانا رستم شاہ صاحب کی تقریر رہتی ہے تو بھی ان کا حق ہے، ہاں اگر ویسے کوئی اجازت دے تو میرا مناظر اٹھتا ہے اور بات وہ کرتا ہے۔ باقی مولانا عثمان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں، مناظرہ بڑے احسن انداز سے چل رہا ہے اور آپ کے جو عقیدے کی اگر 7 باتیں ہیں، ایک منٹ میری بات سنیں نا، ایک منٹ میری بات سنیں، دیکھو یہ اصول ہوتا ہے، جو 7 باتیں ہیں نا، نمبر 1، ایک منٹ آپ میری بات سنیں، میں صبر و تحمل سے آپ کی پہلے بات سنیے، ہم نہیں بولے 7 باتیں ہیں آپ کے عقیدے کے اندر، سارے بھائی آپ بھی سنیں، ان کا عقیدہ ثابت کرنا ہے جو روماتیوں کا عقیدہ ہے جس پر ان کے پاس آتے ہیں 70 آتے ہیں 1800 سے ہیں، تو اس کے اندر 7 باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ تمام انبیاء کی حیات برزخیہ ہے۔ اب اس کو قرآن پاک کی واضح آیت سے اور حدیث متواترہ سے انہوں نے دکھانا ہے کہ قرآن میں یا حدیث متواترہ کے اندر برزخ کے لفظ بھی ہوں اور حیات کے لفظ بھی ہوں اور انبیاء کے لفظ بھی ہوں کہ نبی ہیں اور ان کی حیات ہے اور برزخ میں ہے، ٹھیک ہے، اصولی بات ہے، جو انہوں نے لکھا ہے اس کے مطابق ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری ان کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے، دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائے، حضور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کی قبر پر جو آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر محمد درود نہیں سنیں گے، قرآن پاک کی واضح آیت سے دکھائیں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواترہ کے اندر کہ محدثین نے کہا ہو یہ حدیث متواترہ ہیں اور انہوں نے پتہ ہے، انہوں نے اصول کی کتابیں پڑھی ہوں گی کہ کم از کم متواتر کے لیے 10 جو ہے وہ نقل کرنے والے افراد ہوں، کم از کم محدثین یہ بات لگائیے، ہر زمانے میں کم از کم 10 بندے نقل کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے جی، تو یہ دکھائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد جو بندہ میری قبر کے اوپر آئے گا تو میں اس کا درود نہیں سنوں گا، حدیث متواتر انہوں نے ابھی تک نہیں پیش کی، یہاں پہلے مسئلے میں۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو میری بات دیکھو، نمبر 3 کہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاویہ جسمانیہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاویہ جسمانیہ نہیں ہے، قرآن میں یہ بات آئی ہو یا حدیث میں۔ آخر وہ جو کہتے ہیں کہ 70 آیتیں ہیں ہمارے پاس، 1800 حدیثیں ہیں، کوئی ایک تو پڑھ کے سنا دیں۔ بی میں داخل ہیں، حق تعالیٰ کی ذات رسول کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یقولون، فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتیاں ہوں، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ بوجہ ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب قرآن مجید کی آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو شہید لوگ ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیات بتا رہی ہیں وہ کہاں زندہ ہیں، جنت میں زندہ ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی آ گیا ہے، یہ سورہ مبارکہ آیت مبارکہ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، اس میں موجود ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کی دوسری اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے روایت کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے پیش کی تھی، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اصل میں یہ روایت اصلاً حدیث اصلاً متواتر ہے۔ حضرت مسعود جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہ شہید کیسے زندہ ہے، شہید کیسے زندہ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا
کہ ہم نے بھی اس آیت کریمہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفصیل پوچھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا شہیدوں کی زندگی پوچھتے ہو، شہیدوں کی زندگی ارواحہم فی اجواف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنت حیث شاءت ثم تعوی الی تلک القنادیل۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تفسیر نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کی اس آیت کی یہ تفسیر بتائی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں نبی علیہ السلام کی تشریح کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص شہید ہو جائے اس کی زندگی جنت میں ہے، وہ جنت میں داخل۔ قرآن بھی کہتا ہے شہید جنت میں ہے، نبی بھی کہتے ہیں شہید جنت میں ہوا کرتے ہیں، اور یہ بات قرآن مجید کی قطعی آیات سے اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہوئی، جس کا متواتر ہونا میں نے بزرگوں سے ذکر کر دیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوست نے جتنی نشستیں کی ہیں ان میں چند جو سوال ہیں اور جو آیات ہیں یا حوالے ہیں ایسے اس نے بیان کر دیے ہیں جو پچھلے ٹرموں میں بیان نہیں کیے، یہ ان کا اضافہ ہے۔ نمبر 1 من صلی علیہ اندہ قبری سمیتہ، جو ابو شیخ کے حوالے سے ہم نے بیان کی، اس کے اندر راوی جو ہے وہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، اور اگر آپ نے جرح و تعدیل فن رجال پڑھا ہو تو پھر آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ ابو معاویہ ضریر محمد بن قاسم بخاری مسلم کا اتفاقی راوی ہے، اندر جمہور ثقہ ہے، چند ایک کی جرح سے وہ مجروح نہیں ہوتا۔ اگر جمہور کی جرح ثابت کر دیں تو آپ پہ بیعت کر دوں گا میں۔ لہذا یہ روایت امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بے سند جید کہا ہے، اور بے سند جید کہنے سے بات کلیئر ہو جاتی ہے، اور یہ ابو شیخ کی سند کی بھی الحمدللہ توثیق ہو جاتی ہے تصحیح۔ اور اصول حدیث میں آپ دیکھیں کہ جید کے لفظ صحیح حدیث پر اطلاق کرتے ہیں اگر اصول حدیث پڑھا ہے تو۔ دوسرا سوال ان کا تھا کوئی ایک آیت دلائل ایک آیت دلائل میں نہیں پڑھی جس میں نبی کے لفظ ہوں، تو ہم نے قرآن کی آیت جو پڑھی دلالت النص سے شہداء کی زندگی کا ذکر تھا، ہم نے احادیث رسول بخاری اور ابو یعلا کے حوالے سے نبی کے لفظ دکھائے، حیات کے لفظ دکھائے، قبر کے لفظ دکھائے، اور اس آیت کے یعنی تفسیری دلالت النص نبی کی حیات قبر میں اور اسی جسم سے جس پر آپ کو موت آ رہی ہے، جو زہر پلائی گئی تھی، وہ جسم کون سا تھا؟ دنیا والا، وہی قبر مبارک میں دفنایا گیا۔ الحمدللہ یہ حدیث کے اندر صراحتاً ثابت ہے۔ چوتھے نمبر پر ابدان شہید کو اگر کوئی مردہ کہے تو اس کا کیا جواب ہے جی؟ یعنی اس کو وہ جو لوگ مردہ کہے تو ان کا کیا فتویٰ ہے؟ جو بھی ابدان کو آئینی بعد قتل کے جو جسم ہے اس کو اگر کوئی مردہ کہتا ہے تو خطا کرتا ہے، مجتہد یخطئ و یصیب ہوتا ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی بات جمہور کے مقابلے میں غلط ہے۔ اسی طرح وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ میں جو آیت پڑھی اور اس سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کی حیات کو ہم نے برزگی ثابت کیا ہے، اس میں لفظ برزگی نہیں ہے۔ ہم تو حدیث خبر واحد سے اس کی تصریح اور توضیح کر سکتے ہیں۔ آپ کسی حدیث جس میں نبی کے لفظ ہوں، ابن مسعود کی روایت رضی اللہ عنہ آپ پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی لفظ نبی نہیں ہے، اور غیر متعلق آیت مت پیش کریں۔ اسی طرح قیلت قل الجنہ جو آیا ہے، اس کا مطلب ہے شہید ہونے والا روح مال جسد جنت میں داخل ہو جاتا ہے، یہی مطلب ہے۔ یا قبر کے اندر یا اس کے ذرات جہاں ہوتے ہیں اللہ ان کو حیات عطا فرماتا ہے، روح ان کی جنت میں جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی یہ قرآن کی آیت میں جسم کے ساتھ روح کے تعلق کی نبی کے لفظ عربی میں یہ دکھا دے ہم مان لیں گے۔ اسی طرح اللہ دینا طیب کے جو لفظ استعمال کیے ہیں، جو فرشتے جن کو یعنی وفات دیتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، اگر یہ مطلق ہے تو ہر مرنے والا پاک اور طیب ہوتا ہے، کافر بھی طیب اور پاک ہوتے ہیں؟ نہیں، طیب طیب ہی ہوتے ہیں اور ناپاک خبیث خبیث ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح آگے انہوں نے کہا شہیدوں کی زندگی ابن مسعود کی روایتوں میں بیان کر۔ اس کے علاوہ ہم نے الحمدللہ
اللہ کی قرآن کی آیت پیش کی کہ شہداء کی حیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یقتل، قتل جسم ہوتا ہے روح نہیں ہوتی۔ ہم نے استدلال کے طور پر نبی کی حدیث پیش کی کہ آپ بھی شہید ہیں اور آپ زہر کی اثر سے شہید ہو رہے ہیں، اور ائمہ نے وضاحت کی کہ آپ اس لیے شہید ہیں، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی شہید ہے اور شہید کے لیے حیات قرآن میں آ گئی، اور وہ جو شہید کی حیات آئی ہے روح اور بدن دونوں کی آئی ہے، کہ ایک کی نہیں۔ قرآن کی آیت نفی نہیں کرتی کہ بدن کیا ہے، مردہ ہے۔ ایک آیت کے جملے دکھا دیں قرآن کی 30 پر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بارہ حضرات کا عقیدہ تھا، کیا تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام برزخ میں زندہ ہیں، ایسی کوئی آیت اور حدیث متواتر نہیں پڑی، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیات بردیہ کے ساتھ زندہ ہیں، ایسی آیت اور ایک حدیث نہیں پڑی، ہر حدیث متواتر ان کے لیے ضروری تھی۔ اسی طرح نمبر 3 پر کہ آپ دنیا والوں کا قبر کے اندر، انبیاء دنیا والوں کی کلام کو نہیں سنتے، ایسی ایک آیت اور حدیث انہوں نے پیش نہیں کی، قبر روایت بھی پیش نہیں کی، متواتر ان پر شک تھی۔ قبر پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے والے کی سلام کی جواب کی اور سننے کی نفی، ایک آیت سے، نبی کی ایک حدیث سے جس میں لفظ نبی بھی ہو قبر بھی ہو، انہوں نے ایسی کوئی پیش نہیں کی۔ اسی طرح آگے تمام انبیاء خصوصاً نبی علیہ السلام یہ جو ہیں 5ویں نمبر، میں اپنے معزز مناظر کے مطالبات کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے معزز مناظر نے کہا عند الجمہور جو راوی ثقہ ہو اس کے خلاف کسی مجتہد کا اجتہاد وہ تو غلطی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ امیر صفدر اکاڑوی صاحب آپ کے مجتہد نہیں ہیں، انہیں کوئی شخص بھی مجتہد تسلیم نہیں کرتا۔ دوسری میری یہ گزارش ہے کہ یہ آپ ہی کے بزرگ جمہور کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ شیخ سرفراز خان صفدر صاحب، محمد بن اسحاق بن مروان وہ ضعیف تھا، ایک کتاب میں اسے صحیح لکھتے ہیں، ایک کتاب کے اندر اس پر 11 سے زیادہ صفحے کالے کر رہے ہیں۔ یہ آپ ہی کے بزرگ جمہور کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں جمہور کہتے ہیں ثقہ ہے، تمہارا بزرگ کہتا ہے کہ وہ خبیث راوی ہے، یہ تمہارے اقوال ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ابو شیخ کی آپ نے روایت پڑھی، ابو شیخ کی اصل کتاب دکھا دو، اصل کتاب دکھا دو۔ میں بار بار آپ سے مطالبہ ہے، یہ نوٹ کر لو ایک بات۔ دوسری بات، ابو شیخ کی تمام جو اس کی تعریفات ہیں ساری کی ساری وہ عقائد کے باب میں پیش کرنا مردود ہے، ہرگز نہیں۔ طبقہ ثالثہ رابعہ کی کوئی کتاب بھی عقیدے کے باب میں ہرگز پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ ابو شیخ پتہ ہے کون ہے؟ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ کو زال مضل کہا ہے۔ اس پر میں حوالہ پیش کرنے کو تیار ہوں، مطالبہ ہو تو میں بتاؤں گا۔ ابو شیخ کون ہے جسے شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نے ضعیف بتایا ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ہی کے بزرگ اگر یہ نیک لوگ ہیں ابو شیخ وغیرہ جن کی تم روایت پیش کرتے ہو، جمہور انہیں کہتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں، تو تمہارے بزرگ کیوں ان کو غلط کہتے رہے؟ تمہارے بزرگ کیوں جمہور کی مخالفت کرتے رہے؟ پھر تیسری بات میرا آپ سے پھر مطالبہ ہے جو پہلی ٹرم میں تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ان بدنوں کے اندر روح موجود ہے، شہداء انبیاء انہی بدنوں کے ساتھ زندہ ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ جو شخص اب شہیدوں کے اس بدن پر یا نبیوں کے بدن پر جس پر موت طاری ہو گئی اسے مردہ کہے، اس کا کیا حکم لگاؤ گے؟ یہ بار بار میرا تم سے مطالبہ ہے۔ میرے بزرگ نے یہ بات کہی تھی، میرے صدر مناظر نے بھی، پھر میں نے بھی مطالبہ۔ اب میں پھر ایک اور تیسرا مطالبہ کرتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت بتا دو، حدیث سے متواتر ایک کتھی پیش کر دو جس سے یہ بات ثابت ہو کہ نبی کے بدن کے اندر روح موجود ہوتا ہے، اسی قبر کے اندر نبی دنیاوی زندگی کے ساتھ ثابت زندہ ہے۔ ایک آیت پیش کر دو، یہ میرا پھر تیسرا مطالبہ ہے۔ میں نے آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی اور اس پر کی لدخل الجنہ پر حضرت صاحب نے ہمارا موقف تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا جی روح جنت میں جاتی ہے۔ پیارے ہم بھی یہی بات بتاتے ہیں کہ شہیدوں کی زندگی روحانی ہوتی ہے، ان کے وہ ابدان جو قبروں کے اندر مدفون ہیں وہ بغیر روح کے ہوتے ہیں، اور آپ نے تسلیم کر لیا، خود ہی پیش کیا کہ کیا یہ ابدان جنت میں چلے جاتے ہیں؟ یہ ہم نہیں کہتے، یہ تمہارا الٹا قانون ہے۔ تم کہتے ہو کہ
کہ بدن بھی اس قبر میں ہوتا ہے، روح بھی اس قبر میں ہوتا ہے. جس طرح دنیا کے اندر ہم زندہ ہیں، شہید بھی، نبی بھی قبروں کے اندر اسی طرح زندہ ہیں. یہ تمہارا قول ہے، ہمارا قول ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کی تفسیر میں نے قیل ادخلوا الجنہ پر پڑھی. اگر تفسیر عثمانی پڑھ لیتے اس میں یہ بات موجود ہے. حضرت مفسر فرماتے ہیں فوراً جنت میں داخل کرنے کا حکم کیا گیا، فوراً جنت میں داخل ہو جا. تفسیر عثمانی پڑھ لو، اردو میں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ قتل چونکہ جسم ہوتا ہے تو لہذا زندہ بھی وہی ہوگا. قتل چونکہ جسم، میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے ساتھ پیش کی تھی. میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے پیش کی تھی کہ خود نبی علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر بتائی ہے. اور قرآن مجید کی تفسیر نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ، قرآن مجید کی آیات کے ساتھ جب ہو جائے تو اس کے بعد جو قیاس کرے، چنانکہ میں کہتا ہوں اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھو، وہ کہتے ہیں یہ بے دینوں کا کام ہے. ہم پہلے عرض کر چکے ہیں نص کے ہوتے ہوئے قیاس کرنا بے دینوں کا کام ہے. کیوں اپنے آپ کو تباہ کرتے ہو؟ آنکھوں کی ٹھنڈک صفحہ نمبر 189 اس میں موجود ہے کہ نص کے ہوتے ہوئے قیاس کرنا بے دینوں کا کام ہے. جب قرآن مجید کی آیت کی تفسیر پر نص موجود، قطعی موجود، قرآن مجید کی آیت قیل ادخلوا الجنہ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جب یہ موجود ہے، نبی اسلام کے فرمان موجود ہیں، تو پھر دین اس سلسلے میں بات کرنا بالکل ٹائم ہو گیا. ٹائم بھائی جو بات نہیں آپ دیکھیں نا، جن ساری کی ذمہ داری ہے وہ ٹھیک ہے. ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ نے میرے بھائی رستم علی شاہ صاحب کی باتیں سن لی اور ان کا جو دعویٰ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزگی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. میرے خیال میں ہے، کیا آپ کے خیال میں سننے میں بھی کوئی ایک ایسی آیت حدیث نہیں آئی کہ آپ اپنی قبر مبارک میں یا برزگیہ زندگی میں قبر میں نہیں ہیں، قبر کی نفی ہو؟ ایسی آپ نے نہ آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی ہے. رہی بات یہ کہ یہ جنت میں روحیں یعنی طیور کی شکل میں، ان میں ایک سنت میں یہی ابو معاویہ ضریر بھی موجود ہے جس پر آپ غصہ نکال رہے تھے، اور وہاں صرف طیور میں روحیں ہوتی ہیں، ارواح ہوتی ہیں. یہ اس حدیث میں لفظ نہیں ہے کہ ارواح کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا. میں تو بار بار مطالبہ کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھو، جسم کے ساتھ روح کے تعلق کا کٹاف لفظ اور سے آتا ہے. اس تفسیری روایت کی جتنے ترک ہیں جس نے اس کے وسائق ہیں، اس میں آپ ایک واسطے میں بھی یہ لفظ دکھا دیں کہ روح کی نفی ہے، جسم کے ساتھ روح کا تعلق نہیں ہے، یہ لفظ ہونے چاہیے. پھر تو ہم تو ہمارا تو عقیدہ ہے جو شہید عام زندہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد ان کا روح جنت میں جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کی راحت، اس کے رزق کو یہ جسم محسوس کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن نازل ہوا ہے، اس نے جب خود کہہ لیا کہ نبی زندہ ہوتے، نبی اللہ حی یرزق، یہ قبر کے اندر فرمایا کہ قبر زمین پر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. نبی کیا ہوتا ہے؟ عرض کے لفظ ہے انتاکلا اجساد الانبیاء. کیا لفظ ہے؟ اجساد انبیاء کو کھانا حرام ہے زمین پر، اور یہ زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. رہی بات یہ کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جمہور کی غلطیاں مقابلہ کیوں کیا. میں پوچھتا ہوں، آپ فقہ بھی پڑھاتے ہیں، اصول فقہ بھی پڑھاتے ہیں، مجتہد کی تعریف یہی ہے یختی و یصیب، اور جو مجتہد بھی نہ ہو اس سے تو خطا ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری باتیں ہمارے اکابرین آپ کے نزدیک قرآن ہے، قطعیات ہے. یہ صحابہ کا یا تابعین مفسرین کے جملوں کو پیش کرنا یہ قطعیات ہے. آپ عقیدہ اپنی قطعی دلیلوں سے ثابت کریں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. سنیں یہ جو حدیث ہے ابو شیخ والی جس کو آپ نے کہا ضعیف ہے، شیخ سرفراز نے تذکیر و صدور کے اندر اس سے احتجاج کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا. تذکرۃ الرفاع سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ابو شیخ کو 369 میں جن کی وفات ہے اور محدث ثقہ کہا ہے، اندر جمہور سے کہا ہے. اگر ان کے جمہور کے نزدیک ان کو ضعیف آپ ثابت کر دیں،
باقی جرا تو تیرے امام پر بھی ائمہ کیا ہے، پھر کیا کرے گا؟ رہی محمد بن اسحاق کی بات، اندر جمہور سکا ہے، اندر جمہور ضعیف ہے، اندر جمہور سکا کہنے والے کون ہیں؟ غیر مقلد ہیں، یا ان کے ساتھ آپ نے کوئی معاہدہ کر دیا ہے کہ یہ محمد بن اسحاق سکا اندر جمہور ہے؟ یہ اندر جمہور آصر الکلام کے اندر امام مولانا سرفراز صاحب نے کہا جمہور کے نزدیک یہ ضعیف ہے، لہذا محمد بن اسحاق کو اور کوئی دوسرا عالم جن کی باتیں آپ آج پیش کریں، اس کا مطلب نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، سناتن تیرے عقیدے پہ اب مولویوں کی باتیں، ائمہ کی باتیں پیش کر کے تو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ دعویٰ کیا تھا؟ اور تیرے بڑوں نے بھی دعویٰ کیا تھا 70 آیتوں کا اور 1800 حدیثوں کا، ایک حدیث پڑھ دے اپنے دعوے پر سراتن جس کے لفظ ہوں، ساری آیتیں بھی معاف ہیں، ایک آیت پڑھ دے جس کے اندر نبی کے لفظ ہوں اور برزخ کے لفظ ہوں، حیات کے لفظ ہوں، قبر کی نفی ہو، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ لیکن ایسا قیامت تک کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ نے ابھی تک دوسروں سے باتیں کی ہیں، یہ آج کل مناظرہ ریکارڈ خضر حیات صاحب کتاب پاس بھی پہنچے گا، بڑی اپنے آپ کو چیلنج والیاں کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، میں حضرت قاری کا روحانی شاگرد ہوں، میرے سامنے اگر آقا یہ اپنا موقف اس انداز سے ان دلائل سے ثابت کر دے، کروڑ روپے انعام بھی دوں گا، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، اور مشرق کے مغرب کے مماتی اپنے عقیدے کو نص قطعی سے اور حدیث متواتر سے ثابت کر دے، میں اپنے بلکہ اپنا خون بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مولانا یہ جو چھوٹی چھوٹی رسالیاں اٹھا رہے ہیں، یہ رسالیاں اور کتابیں اردو والی نہیں چلیں گی، نہ ہی تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا ہے کہ قبر کی نفی ہے اور روح کو صرف جنت میں داخل کہتا ہے، نبی اور قبر کی نفی ہے، نفی کے اردو والے لفظ تو مجھے دکھا دے، تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ سوائے چکر بازی سے کام نہیں چلے گا، یہ چکر بازیاں نہیں چلیں گی۔ یہ اکاڑوی کا روحانی بیٹا کھڑا ہے، ابھی تک آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے مناظر سے ایک بات کہوں گا۔ حضرت استاد المناظرین شیخ المشائخ مولانا خضر حیات صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ آپ کے بڑے دادے پردادے چاچے مامے جو ہیں نا، ان کو بڑے عرصے سے ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ صرف سامنے بیٹھیں۔ مولانا خضر حیات صاحب نے کہا تھا میں اتنا امیر نہیں ہوں، صرف میرے سامنے بیٹھ جاؤ میں 10,000 روپے انعام دوں گا۔ یہ بڑے پرانے چیلنج ہیں، تو آپ ذرا کس بات کی بریوں سے چھوڑیں۔ اگلی بات سنو، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر آپ نے بات کی ہے، ابو معاویہ کے متعلق تم نے کہا کہ تم نے بھی ابو معاویہ والی غیرت پڑھی ہے، سب سے بڑا بہتان اور کذب ہے۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے اس میں ابو معاویہ موجود نہیں، سب سے بڑے قذاب اور بہتان باز ثابت ہو رہے ہو، اور یہ بات ثابت ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم ممکن ہیں بنیادی طور پر کسی دلیل کا مطالبہ ہم سے فن اصول مناظرہ کے مطابق آپ مطالبہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود جو کہتے ہیں کتابڑیاں اٹھائی ہیں، مجھے بتا یہ کی لا دخول الجنہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ نہیں؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، قرآن مجید کی آیت ہے کہ نہیں؟ الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اگلی بات سن، قرآن مجید فرقان حمید نے اصول بیان کیا، ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، یہ 18واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ مومنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اس زندگی کے بعد تم مر جاؤ گے، پھر دوبارہ کب اٹھائے جاؤ گے، روح کب بدن میں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ دوسری بات، بار بار یہ مطالبہ کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ روح تو میں نے مان لی کہ جنت کے اندر ہے اور بدن بغیر روح کے قبر میں ہے، لیکن روح کا تعلق ہے، بات کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کے سامنے تو بیان کرتے ہو کہ حیات دنیاوی ہے، لکھا بھی حیات دنیاوی ہے، کہتے ہو اس طرح زندہ ہے جس طرح دنیا میں تم دیکھتے پھرتے ہو، تمہاری دنیا اب جنت میں ہے اور تم ادھر بغیر روح کی صرف تعلق کے ساتھ پھرتے ہو، اس لیے جھوٹ نہ بولو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، اصل جو بات ہے اس پر آؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیت پڑھی اور اس آیت کی تفسیر قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ، اور آیت مبارکہ 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں سے پڑھی ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اور نبی اللہ حی یرزق
جس کو حوالہ کرتے ہو، اس کو صرف ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، صرف ابن ماجہ. اور بقول مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے یہ بھی ضعیف ہے، اس میں راوی ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے. یہ خود تمہارے بزرگ لکھتے ہیں، مقام ابی حنیفہ اٹھا کر دیکھو اور اس میں کہتے ہیں کہ اس میں راوی ضعیف ہے. اب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، تم کیسے مخمصے کے اندر پھنس گئے ہو اور کس مخمصے کا شکار ہو گئے ہو. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ کے مقابلے میں وہ پیش کرتے ہو آیات اور وہ روایات پیش کرتے ہو اور وہ بے سند قسم کی کتابیں پیش کرتے ہو جن کا اثر اور نام و نشان کوئی نہیں ہے. ابو الشیخ کی اصل کتاب پوری دنیا کے اندر کہیں سے بھی ہو ثابت کرو جس کی روایتیں پیش کرتے ہو. پھر میرا پہلے جو سابقہ مطالبات ہیں وہ توجہ کرو. میں اپنی اس کرنے کی بات کی کہ 700 آیات پڑھنے کی تمہارے بڑے باتیں کرتے. بڑے تو یقین جانی کہ میں نے کسی بڑے کی زبان سے نہیں سنا. آج جب تم نے مطالبہ کیا ہے نا تو میں نے اپنے صدر مناظر کو 22 آیات پڑھتے ہوئے خود سنا واللہ، اور بار بار تمہیں کہتے تھے سن لو مجھ سے سن لو. میں 70 آیات پڑھنے کو تیار ہوں اور 22 نے لگاتار پڑھی اور تم سے مطالبہ کیا کہ صرف ایک آیت پڑھو جس آیت میں نبی کے لفظ ہوں، اس دنیاوی قبر کے لفظ ہوں اور نبی کے بدن کے اندر روح کے موجود ہونے کے اور دنیاوی زندگی کا صرف ایک آیت پیش کرو. اور وہ ایک آیت آپ پیش نہیں کر سکے. انشاءاللہ العزیز یہ مناظرہ ثابت کرے گا اور ان حقائق کو سب کو میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا، بار بار مطالبہ کر رہا ہوں، نبی کا بدن اور شہیدوں کا بدن جو شہید ہو چکا اس کے اندر روح واپس لوٹ آئی، یہ تم ثابت کرو. قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات سنو. حق تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں 16ویں پارے میں اور سورت کا نام سورہ مریم ہے، یوم ابعث حیا. دوسرے مقام پر یوم یبعث حیا، یہ نبیوں کے بارے میں ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اور قرآن کہتا ہے، ایک ہی خود بات نقل کی اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یبعث حیا سلام علیہ یوم ولد.